من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ النوع الثانی الحروف المشبہۃ بالفعل۔ خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ عزیزو، آج ہماری دوسری نوع میں بحث شروع ہونا چاہ رہی ہے، اور دوسری نوع حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں ہے۔ دوسری نوع حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں ہے۔ تو سوال، الحروف المشبہۃ بالفعل، حروف کو حروف مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں؟ سوال، حروف کو حروف مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی عزیزو چند ایک وجہ ہیں حروف کو مشبہ بالفعل کہنے کی۔ انشاءاللہ توجہ فرمائیں، میں عرض کر دیتا ہوں اپنے بھائیوں کے لیے۔ پہلی یہ ہے کہ یہ حروف فعل کے ساتھ مشابہ ہیں عدد حروف میں بھی۔ جس طرح فعل 3 حرفی ہوتا ہے اور 3 سے زیادہ بھی ہوتا ہے، فعل ثلاثی ہوتا ہے، یا مثلاً ثلاثی مزید فی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا رباعی ہوتا ہے۔ فعل جیسے 3 حرفی ہوتا ہے یا 3 حرفوں سے زائد ہوتا ہے، اسی طرح یہ حروف جو میں عنقریب بولوں گا وہ بھی عزیزو 3 حرفی ہیں یا 3 حرفوں سے زائد ہیں۔ جب میں پڑھوں گا تو بے شک شمار کر کے دیکھ لینا، کچھ 3 حرفی ہیں، کچھ 3 سے زائد ہیں۔ پس پہلی وجہ کیا ہے ان کو حروف مشبہ بالفعل، فعل کے ساتھ مشابہ ہونے کی پہلی وجہ، فعل بھی 3 حرفی یا 3 سے زائد ہوتا ہے، یہ حروف بھی 3 یا 3 سے زائد ہیں، یعنی حروف میں نا عدد حروف میں فعل کے ساتھ مشابہ ہیں، پہلی وجہ جی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ حروف فعل ماضی کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں۔ فعل ماضی بھی مبنی بر فتح ہوتی ہے، ضربہ نصرہ، فعل ماضی، یہ حروف فعل ماضی کے ساتھ مشابہ ہیں، فعل ماضی مبنی بر فتح ہوتی ہے، یہ حروف بھی مبنی بر فتح، انا، انا، کانا پڑھیں گے، سارے مبنی بر فتح ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 وجہ ہو گئی آگا جان ان کو فعل کے ساتھ مشابہ کہنے کی۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ حروف فعل کے ساتھ معنی میں بھی شباہت رکھتے ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل، یہ حروف فعل کے ساتھ معنی میں بھی شباہت رکھتے ہیں۔ کیسے؟ انشاءاللہ وہ حروف میں نے بتانے ہیں ابھی، ٹھیک ہے، وہ یہاں بتا دوں پھر وہ شباہت بیان کروں تو میرے خیال میں بہتر رہے گا، ٹھیک ہے، کہ یہ حروف جو ہیں یہ فعل کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں فعل کے معنی میں بھی۔ وہ ہیں کون سے؟ انا، انا، کانا، لکنا، لیتا، لعلا، انا، انا، کانا، لکنا، لیتا، لعلا، یہ 6 حروف ہیں، اور یہ فعل کے ساتھ نا معنی میں بھی شباہت رکھتے ہیں۔ کیسے بھلا؟ دیکھنا، انا، انا کس معنی میں؟ حققتو، انا، انا، حققتو کے معنی میں ہے، کانا، شبہتو کے معنی میں ہے، لکنا، استدرکتو کے معنی میں ہے، لعلا، ترجیتو کے معنی میں ہے، لیتا، تمنیتو کے معنی میں ہے۔ تو یہ حروف کس کے ساتھ مشابہ ہیں؟ ٹھیک ہے، فعل کے ساتھ، فعل کے معنی میں بھی یہ شباہت رکھتے ہیں۔ اور چوتھی جو شباہت پائی جاتی ہے ان کی فعل کے ساتھ، وہ عمل میں ہے۔ یہ حروف فعل کے ساتھ عمل میں بھی مشابہ ہیں۔ کیسے بھلا؟ فعل جو کیا کرتا ہے؟ فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول کو نصب دیتا ہے۔ فعل متعدی ایک اسم کو رفع دیتا ہے جو اس کا فاعل ہوتا ہے، اور مفعول کو کیا دیتا ہے جان؟ نصب دیتا ہے۔
इसी तरह ये हरूफ इनका जब हम अमल देखेंगे हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल का, तो ये भी एक इसम को नसब देते हैं, एक को रफ़ा देते हैं। फ़ेल एक को नसब देता है, एक को रफ़ा देता है। इसी तरह ये हरूफ भी एक को नसब देते हैं, एक को क्या करते हैं अगाजान, रफ़ा देते हैं। ठीक है, तो अमल में भी ये हरूफ फ़ेल के साथ मुशाबे हैं। ठीक है, अब सवाल किया था हमारा जी, इस नौ को जब शुरू किया है, सवाल पहला ये किया है कि हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल को हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल क्यों कहते हैं। तो 3-4 वजूहात बयान की हैं बंदे हकीर ने कि 4 वजह बनती हैं इन हुरूफ को फ़ेल के साथ मुशाबे कहने की, बयान किए हैं। ठीक है, अब देखिए जी दूसरा सवाल कि हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल कितने हैं। सवाल जवाब, हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल 6 हैं। इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लकिन्ना, लैता, लअल्ला। अगला सवाल अगर जान, हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल, सवाल है क्या अमल करते हैं। हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल क्या अमल करते हैं। जवाब, हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल मुब्तदा और ख़बर के ऊपर दाखिल होते हैं, मुब्तदा और ख़बर के ऊपर दाखिल होते हैं। मुब्तदा को नसब देते हैं और ख़बर को रफ़ा देते हैं। ये है इनका अमल। सवाल किया था हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल क्या अमल करते हैं। अर्ज़ किया मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होते हैं, मुब्तदा को नसब देते हैं, ख़बर को रफ़ा देते हैं। ठीक हो गया जान। अगला सवाल ये कर लेते हैं कि ये जो हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल हैं इनका थोड़ा माना बता दें जी, इनका माना क्या होता है। तो भाइयों तवज्जो, इन्ना अन्ना जो है ना तहक़ीक़ के लिए आते हैं, मज़मून जुमला इस्मिया की तहक़ीक़ के लिए आते हैं। का अन्ना तशबीह के लिए आता है। ठीक है, और जो लकिन्ना है वो इस्तिदराक के लिए आता है। इस्तिदराक का मतलब क्या होता है, यानी पहले वाली कलाम में जो गलत फहमी हो गई थी लकिन्ना आकर उसको दूर करता है। और अजीज़ों, दो मुतगायर कलामों के दरमियान में आता है। ठीक हो गई बात जी। लकिन्ना के बाद क्या है जी, लकिन्ना के बाद लैता, लैता तमन्नी के लिए आता है, आरजू के लिए आता है। ला अल्लाह तरज्जी के लिए आता है, उम्मीद के लिए आता है। ठीक है, अब फिर इनके दरमियान ना फ़र्क है, तमन्नी और तरज्जी के दरमियान फ़र्क है, जो बयान मेरे ख़्याल में मैं बाद में करता हूँ, लेकिन ना पहले ये इनकी मिसालें मेरे ख़्याल में आपको दे दूँ। ठीक है ना, बेहतर है। इन्ना और अन्ना जो कहा है कि ये तहक़ीक़ के लिए आते हैं, जैसे एक मिसाल हो जाए इनकी, इन्ना ज़ैदन काइमुन, तहक़ीक़ के लिए आ रहे हैं कि बेशक ज़ैद कायम है, इन्ना ज़ैदन काइमुन। और कअन्ना तशबीह के लिए था जी, कअन्ना ज़ैदन असदुन, गोया कि ज़ैद शेर है, तशबीह दी ना, ज़ैद को शेर के साथ तशबीह दी है। और लकिन्ना का बताया है इस्तिदराक के लिए आता है। और इस्तिदराक का मतलब ये बयान किया है कि पहले कलाम में जो गलत फहमी थी ना हो रही थी, लकिन्ना आकर उसको दूर करता है जान। और लकिन्ना दो मुख्तलिफ़ कलामों के दरमियान में भी आता है। गाब ज़ैदुन लकिन्ना बकरन हाज़िरुन, ज़ैद गायब है लेकिन बकर हाजिर है। कलाम में मुख्तलिफ हैं या नहीं भला। गाब ज़ैदुन, ज़ैद गायब है बकर हाजिर है, एक गायब है एक हाजिर है, दो मुख्तलिफ़ कलाम में हैं, दोनों के दरमियान लकीना आया है और गलत फहमी को ये क्या कर रहा है, दूर कर रहा है। ठीक है भाई, मुमकिन है आप कहें क्या गलत फहमी पैदा हो गई थी। बरादर, हुआ इस तरह है भाइयों कि ज़ैद और बकर ना हर वक्त इकट्ठे रहते हैं, बड़े दो जानी दोस्त हैं। तो जब क्लास में ज़ैद नहीं आया
تو سامنے ان کو والے کو خیال پیدا ہوا کہ بکر بھی نہیں آیا، کیونکہ انہوں نے طے کر رکھا ہے ہم اکٹھے جائیں گے، اگر آپ نے چھٹی کی تو میں بھی چھٹی کروں گا۔ غلط فہمی ہو رہی تھی کہ دونوں جو اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، زید غائب ہے تو بس بکر بھی غائب ہے، لیکن نے آ کر دور کر دی، نا زید غائب ہے، بکر حاضر ہے۔ اور لیتا جو ہے تمنی کے لیے آتا ہے، تمنی کا مطلب آرزو ہے، لیتا زیدن قائمن، کاش کہ زید قائم ہوتا۔ اللہ ترجی کے لیے آتا ہے، امید کے لیے آتا ہے، اللہ سلطان یکرمنی، امید ہے بادشاہ میرا احترام کرے۔ یہاں ایک فرق عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جی تمنی اور ترجی کے درمیان فرق کیا ہے؟ تمنی اور ترجی، تمنی یعنی آرزو ممکن کی بھی ہوتی ہے اور غیر ممکن کی بھی ہوتی ہے۔ آرزو ممکن کی بھی ہو سکتی ہے اور غیر ممکن چیز کی بھی آرزو ہو سکتی ہے آقا جان، اور ترجی جو امید ہوتی ہے وہ صرف ممکن کی ہوتی ہے، ترجی صرف ممکنات کی ہوتی ہے، تمنی ممکن اور غیر ممکن دونوں کی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں مثلا کوئی یہ عرض کروں، لیت الشباب یعودو، لیتا تمنی ہے نا، ای کاش جوانی لوٹ آتی، غیر ممکن چیز ہے نا آقا جان، جوانی کب لوٹے گی؟ جوانی تو نہیں لوٹے گی۔ جس نے خوش قسمت لوگ جنہوں نے جوانی سے استفادہ کر لیا اور جنہوں نے استفادہ نہ کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، تو جوانی تو پلٹنے والی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو آرزو ہے، آرزو تو کی جا سکتی ہے نا، تو لہذا یہ کہہ رہے ہیں لیت الشباب یعود، اے کاش جوانی پلٹ آتی۔ لیکن نا جو ہے اللہ جو ترجی امید کے لیے آتا ہے، اس کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے لعل الشباب یعود۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ لعل ترجی کے لیے آتا ہے اور ترجی ممکن کی ہوتی ہے، یہ تو غیر ممکن ہے، کہنا ہی صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، اور آخری مطلب وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی حروف مشبہ بالفعل کے اوپر یہ جو 6 حروف ہیں ما داخل ہوتا ہے، اور اس ما کا نام ہے مائے کافہ۔ مائے کافہ ان کے اوپر مثلا انا ما، کانا ما، لکنا ما ان کے ساتھ جب آ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے مائے کافہ؟ ان کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی پھر وہ جو اسم کو نصب آتی تھی نا، خبر کو رفع، اس وقت یہ ما ان حروف کو عمل کرنے سے روک دے گا، پھر وہ عمل اس وقت نہیں کر سکیں گے۔ ایک مرتبہ پھر لطفاً توجہ فرمائیں، میں عبارت کی طرف جا رہا ہوں۔ بھلا بیان ہم نے کیا ہے اس دوسری نوع کے اندر؟ کیا مطلب بیان کیے ہیں؟ سوال یہ کیا ہے حروف مشبہ بالفعل کو حروف مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ بیان کی ہیں۔ دوسرا سوال یہ کیا ہے جی حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں؟ جواب دیا حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل تیسرا سوال کیا عمل کرتے ہیں؟ بتایا ہے مبتدا کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں۔ کیا مبتدا کو رفع دیتے ہیں؟ زینا بادرنا، اشتباہ غلطی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کہنا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل کیا کرتے ہیں؟ مبتدا اور خبر کے اوپر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور چوتھا سوال کیا ہے کہ ان کا جی یہ بتا دیں کہ ان کا معنی کیا ہے، معنی بیان کر دیا۔ ٹھیک ہے، اور پھر آخر میں یہ کیا ہے کہ تمنی اور ترجی کے درمیان فرق کیا ہے، 5واں سوال یہ کیا ہے، اور 6واں سوال یہ بنا لیا ہے ہم نے کہ مائے کافہ جو ہے کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مائے کافہ اسے کہتے ہیں جو حروف مشبہ بالفعل کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے، اور جب ان کے اوپر آتا ہے تو وہ ان کو عمل کرنے نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ابھی آپ توجہ فرمائیے کیا مطلب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع الثانی الحروف المشبہۃ بالفعل، دوسری نوع حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں ہے۔ وہی تدخل علی المبتداء والخبر ہے، یعنی یہ حروف مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ تنصب المبتداء و ترفع الخبر، تنصب کی ایک ضمیر ہے جس سے مراد حروف ہے، یہ حروف مبتدا کو نصب دیتے ہیں، و ترفع الخبر، اور یہ حروف خبر کو رفع دیتے ہیں۔ تنصب المبتدا، یہ حروف مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ وَهِيَ سِتَّةُ حُرُوفٍ ہے، یا یہ حروف 6 ہیں، سِتَّةُ حُرُوفٍ 6 حروف ہیں۔ اِنَّا و اَنَّا وَهُمَا لِتَحْقِيقِ مضمون الجملۃ الاسمیۃ، اِنَّا اور اَنَّا ہما یہ دونوں کیا کرتے ہیں جی؟ لِتَحْقِيقِ مضمون الجملۃ الاسمیۃ، جملہ اسمیہ کے مضمون کی تحقیق کے لیے آتے ہیں، جملہ اسمیہ کے مضمون کی تحقیق کے لیے آتے ہیں۔ مثل جی جیسے اِنَّا زیدًا قائم، اِنَّا تحقیق زید قائم ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ ایک توجہ تو یہ فرما لیں میرے سارے عزیز کہ اِنَّا حروف مشبہ بالفعل پڑھا ہے نا، اِنَّا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو نصب دیتا ہے، زیدن کو اس نے نصب دی ہے، قائمن کو خبر کو رفع دیا ہے۔ اِنَّا نے کیا کرنا ہے؟ اسم کو نصب دینی ہے، مبتدا سے مراد اسم ہے، اور خبر کو رفع دی ہے، ٹھیک ہے۔ اے حرف تفسیر ہے۔ حققت قیام زیدن، حققت قیام زیدن، یعنی مجھے زید کے قیام کی تحقیق ہے، زید کے قیام کی میں نے تحقیق کی ہے، مجھے زید کے قیام کی تحقیق ہے۔ وَبَلَغَنِي أَنَّ زَيْدًا مُنْطَلِقٌ، بلغنی، ٹھیک ہے، مجھے خبر ملی ہے، ان زیدًا منطلق، کہ زید جانے والا ہے۔ اے حرف تفسیر ہے اور اسی مطلب کی توضیح دے رہے ہیں۔ بلغنی ثبوت و انطلاق زیدن، مجھے زید کے جانے کے ثبوت کی خبر ملی ہے، بلغنی مجھے پہنچی ہے، خبر ملی ہے، ٹھیک ہے جان۔ اِنَّا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ کأنّا، کأنّا کیا جی؟ وَهِيَ لِلتَّشْبِيهِ، کأنّا تشبیہ کے لیے آتا ہے جی۔ نحو کأن زیدًا اسد، گویا کہ زید شیر ہے، گویا کہ زید شیر ہے۔ وَلَكِنَّا وَهِيَ لِلِاسْتِدْرَاكِ، لکینہ استدراک کے لیے آتا ہے، استدراک کی وضاحت کر رہے ہیں، کیا مطلب؟ ای لدفع التوہم الناشی من الکلام السابق، یعنی وہ توہم جو پہلے والی کلام سے پیدا ہوا ہے اس کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ استدراک کا کیا مطلب؟ اے لدفع، دفع کرنے کے لیے ہے، التوہم، وہ توہم اور وہم، الناشی من الکلام السابق، جو پہلے والی کلام سے جو توہم ہے اس کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ وَلِہَذَا لَا تَقَعُ إِلَّا بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ، اس لیے لا تقع، لکینہ واقع نہیں ہوتا، الا بین الجملتین، مگر 2 جملوں کے درمیان آتا ہے، لکینہ نہیں آتا مگر 2 جملوں کے درمیان آتا ہے۔ کون سے جملے؟ اللتین تکونان متغایرتین بالمفہوم، اللتین وہ 2 جملے جو مفہوم کے اعتبار سے متغیر ہوتے ہیں، وہ 2 جملے جو مفہوم کے اعتبار سے متغیر اور مختلف ہوتے ہیں۔ مثل جیسے جی غاب زید لکن بکرن حاضر، دیکھا غاب زید، غاب فعل ہے نا، زید فاعل ہے، زید غائب ہوا، لکن بکرن حاضر، لکن بکر حاضر ہے، ٹھیک ہے۔ غاب زید کلام الگ ہے، بکر حاضر، ایک حاضر ہے ایک غائب ہے، 2 الگ الگ کلاموں کے درمیان لکن آیا ہے۔
اور لکینہ کا عمل چیک کر لیں۔ بکرن کو اس نے نصب دی ہے، حاضرن خبر کو رفع دی ہے، جو عمل ہے عمل پہ بھی توجہ دیتے ہیں۔ وما جانی زیدن لکینہ عمرن جانی، ٹھیک ہے، زید میرے پاس نہیں آیا، لکینہ عمر جانی، لیکن عمر میرے پاس آیا۔ پہلا نہیں آیا اور دوسرا آیا ہے، دو مختلف، آنا اور نہ آنا دو مختلف کلام میں ہیں، ان کے درمیان لکینہ آیا ہے۔ ولیتا وہی للتمنی، لیتا جو ہے اس کا کیا معنی ہے؟ یہ للتمنی، تمنی کے لیے آتا ہے۔ مثل لیت زیدن قائمن، ٹھیک ہے، اے اتمنا قیامہ، میں قیامہ سے مراد نہ زید ہے، میں زید کے قیام کی تمنا کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیت زیدن قائمن، کاش کے زید کھڑا ہوتا، یعنی کیا؟ اتمنا قیامہ، میں زید کے قیام کی تمنا کرتا ہوں۔ ولعل وہی للترجی، لعل ترجی کے لیے آتا ہے۔ مثل لعل السلطان یکرمنی، لعل السلطان یکرمنی کیا مطلب ہے؟ امید ہے کہ بادشاہ میرا احترام کرے، یکرمنی۔ آگے جان جو فرق بتایا تھا تمنی اور ترجی کا، اس پہ پہنچ گئے ہیں۔ والفرق بین التمنی والترجی، فرق تمنی اور ترجی میں ان الاول یستعمل فی الممکنات کما مر والممتنعات، فرق تمنی اور ترجی کے درمیان یہ ہے کہ پہلے کو استعمال کیا جاتا ہے ممکنات میں، پہلے سے کیا مراد لیں گی آگے جان؟ تمنی، اول یعنی جو تمنی ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے ممکنات میں جیسے گزرا، والممتنعات، اور ممتنعات میں بھی یعنی ممتنع چیزوں میں بھی۔ مثل لیت الشباب یعودو، ای کاش جوانی لوٹ آتی، اب یہ جو جوانی کا لوٹنا ہے یہ تو محال ہے، مشکل ہے، تو اس کے لیے بھی لیتا استعمال کر سکتے ہیں، آرزو کی جا سکتی ہے۔ والترجی مخصوص بالممکنات، ترجی مخصوص ہے ممکنات کے ساتھ، یعنی امید جو ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ صرف ممکن کی ہوتی ہے۔ فلا یقالو لعل الشباب یعودو، پس نہیں کہا جائے گا لعل الشباب یعودو، امید ہے جوانی لوٹ آئے، یہ لعل شبابہ کے لیے نہیں لگے گا لعل، کیونکہ شباب یعودو محال ہے، لعل تو امید کے لیے لگتا ہے۔ پس دوبارہ فلا یقال لعل الشباب یعودو، لعل الشباب یعودو فلا یقال نہیں کہا جائے گا۔ وتدخلوا ماء الکافۃ علی جمیعہا، ماء کافہ داخل ہوتا ہے علی جمیعہا، ہا کا ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ ان تمام حروف پر۔ فتکفھا عن العمل، پس ما ان حروف کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے۔ کا قول ہی تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں انا کے بعد ما آیا ہے تو آگے آپ دیکھ رہے ہیں الہکم مبتدا ہے، نسب نہیں دی، الہ نہیں پڑھا۔ انما زید منطلقن، ٹھیک ہے، ما نہ ہوتا تو کیا پڑھتے؟ زیدن، ما نے عمل کو روک دیا تو کیا پڑھ رہے ہیں؟ زیدن منطلقن، ٹھیک ہے، انما زید منطلقن، ٹھیک ہے، کہ زید کیا ہے؟ جانے والا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا میرے آقا جان، ٹھیک ہے، تو اکٹھا میں نے نہیں کیا مثلا کہ کبھی آپ کو کہتا کہ یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے اسی جگہ کے اوپر، ابھی عبارت کا خلاصہ اور ترجمہ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جلسے میں ہم بھی کیا کریں گے؟ ہم اس عبارت کو تھوڑا دیکھیں گے، تھوڑا تجزیہ اس کا کریں گے اور پھر آگے انشاءاللہ بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔